السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر محمد سبطین اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سبطین ویٹس۔ یہ رات کو لیٹ نائٹ 12-1 بجے کا ٹائم ہے تقریباً۔ یہ جانور کی ہم سرجری کر رہے ہیں۔ جانور سو نہیں پا رہا، یہ بچہ نہیں دے رہا، تو یہ تقریباً چلنا پھرنا اور بیٹھنا تو دور کی بات، یہ جانور ایسے ہی لیٹا پڑا تھا۔ تو ہم نے کہا کہ اسے جو ہے اس کی سرجری کے علاوہ اس کا کوئی اور حل ہے نہیں۔ فارمر نے ہم پہ اعتماد کیا، ہم نے اپنے اللہ کی مدد سے بسم اللہ کر کے کام شروع کر دیا۔ یہ دیکھیں، سن والا ٹیکہ لگایا جا رہا ہے، پہلے اس جگہ کو لیگنوکین لگا دیا جاتا ہے، اس کے بعد یہ سرجری، یہ دیکھیں، یہ ماشاءاللہ یہ ادھر سے کٹ لگا کے حیوانے کے قریب تھوڑا نیچے کر کے، تو سارے کہہ رہے تھے کہ بچہ تو اس کا مرا ہوا ہے۔ 1-2 ڈاکٹر صبح بھی آئے تھے، فارمر بتا رہا تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ بچہ اندر مرا کھڑا ہے، تو جس کی وجہ سے پیٹ میں ہلکا پھارا بھی تھا۔ تو ہم نے جب اس کی سرجری کی، ہم نے کہا اس کا تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جب بچہ نکالا تو باہر بچہ ٹھیک تھا۔ یہ دیکھیں، یہ بچہ نکالنے کے بعد یہ یوٹرس باہر نکلی ہوئی ہے، اسے دوبارہ اس کی سلائی کر کے دوبارہ اندر رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کو اندر رکھ کے جس طرح سے اس کی جلد کی تہیں جو کاٹی جاتی ہیں اسے دوبارہ اسی طرح سے واپس سی دیا جاتا ہے، اس کے ویسے ہی ٹانکے لگا دیے جاتے ہیں۔ ایک تو ہمارے دیہاتوں میں جو فارمر حضرات ہیں وہ سرجری اس وقت کرواتے ہیں جب ہر طرف سے جو ہے جواب مل جائے اور کوئی امید باقی نہ بچے، اور ٹائم کافی ویسٹ کر کے پھر سرجری کرواتے ہیں۔ یہ اگر موقع پہ کروائی جائے تو سرجری کا رسپانس اور رزلٹ بہت زیادہ ملتا ہے۔ تو یہ موقع پہ اگر بعد میں پھر ٹاکسیمیا بھی پھیل جاتا ہے اور جانور ویک بھی ہو جاتا ہے، وہ پھر سرجری یا آپریشن جو ہے جو بھی چھوٹا موٹا ہوتا ہے وہ سروائیو نہیں کر پاتا کمزوری کی وجہ سے، کیونکہ جانور کو دوسرے جانور کا بلڈ جو ہے وہ اتنا زیادہ اویل فیلڈ میں یہ ٹینشنیں ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں، بچہ نکالنے کے بعد اس کا باہر والی جلد بھی سلائی ہو گئی ہے۔ یہ بچہ پڑا ہے، رات کا وقت ہے اندھیرے میں، تو بچہ بھی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سٹیچنگ ہو گئی ہے، بالکل بہت ہی پیاری کمال کی سٹیچنگ ہوئی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں بھینس کو، وہی بھینس جو بیٹھ نہیں رہی تھی، موقع پہ اسی وقت ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں گھاس کھا رہی ہے۔ کیا ہی رزلٹ ہے، بہت خوشی ہوتی ہے جب اس طرح کے کیس، جب اس طرح سے رزلٹ ملتا ہے تو سرجری کا، اور فارمر ہم سے خوش ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، ابھی ہم نے جو ہے ہاتھ نہیں دھوئے اور آگے ہم نے گھاس ڈلوایا ہے۔ ہمارا جو سرجری کا جو سٹائل اور یہ جو طریقہ کار ہے تھوڑا اس طرح سے، اللہ پاک کی مدد ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں، موقع پہ ہی جانور ماشاءاللہ سے جگالی کر رہا ہے اور بالکل منہ بھر کے گھاس کھا رہا ہے۔ ماشاءاللہ سے ہمیں خوشی ہوئی کہ ہم بھی کسی کے کام آنے کے قابل ہو گئے۔ تو یہ دیکھیں جی، کیا بات ہے، یہ فارمر ہم سے بہت خوش ہے۔ فارمر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سارے جاگ رہے تھے، ہم یہ دیکھیں ہم بہت پریشان تھے۔ یہ بچہ بالکل ٹھیک بیٹھا ہے، ابھی تھوڑا جو ہے پریشان بیٹھا ہے، تو یہ دیکھیں بالکل اوکے ہے رزلٹ اس کا۔ یہ دیکھیں، یہ ہم نے رات کو سرجری کر دی، تو پھر اس سے اگلے دن ہم جب جانور سونے کے بعد پھر بھی جانور نے آواز نہیں چھوڑا، کیونکہ پچھلے 3-4 ماہ سے جانور مسلسل سٹیننگ کر رہا تھا اور پرولیپس نکال رہا تھا۔ تو ہم نے چھکی بھی لگائی، کیونکہ پرولیپس نکالنے کی وجہ جو تھی وہ تھی جانور کا جو ہے نا مثانے والی نالی، پیشاب والی نالی، اس میں سویلنگ سوزش کی وجہ سے بندش ہو جاتی تھی۔ 3-4 ماہ مسلسل زور لگا کے اس نالی میں سویلنگ سوزش اور وہ نالی تنگ ہو گئی تھی۔ تو اس کا ہم نے جگاڑ دیسی، کیونکہ پاکستانی ہیں ہم، کوئی نہ کوئی تو نکال ہی لیتے ہیں۔ تو یہ جو انسانوں میں استعمال ہوتی ہے پیشاب والی نالی،
استعمال ہوتی ہے وہ ہم نے نکالی ہے، وہ چھوٹی ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے نیلٹن ڈرین 24 یا 22 نمبر وہ کٹ کر کے اس کے ساتھ ہم نے اٹیچ کی ہے۔ وہ اٹیچ کر کے اس کی ویڈیو جو ہم نے پہلے دکھائی ہے، اٹیچ کر کے ہم نے بھینس کو پیشاب والی نالی ادھر ایڈجسٹ کر دی، لگا دی۔ یہ دیکھیں اب جو ہے کیونکہ سویلنگ پیشاب والی نالی کی جب تک ختم نہیں ہوتی اس وقت تک یہ بھینس 3 سے 4-5 دن اسی نالی سے پیشاب اپنا باہر نکالے گی۔ اس کا مقصد یہ ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں یہ انجیکشن لگا کے کیتھیٹر کی جو اگلا سرا ہوتا ہے اسے بلوم کر دیا جاتا ہے، یہ فکس کر کے ادھر ایڈجسٹ کر دیا۔ تو یہ جو ہے ایک ہمارا جو طریقہ کار ہے ہمارا تھوڑا مختلف ہوتا ہے دوسرے ڈاکٹر صاحبان سے کام کرنے کا، کیونکہ پیشاب والی نالی بھینس میں یا بکروں میں تو لگتی ہے، بھینس میں گائے بھینس میں پہلے شاید کسی نے لگائی ہو ڈاکٹر صاحب نے، تو یہ جو ہے ہم لگاتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ دوبارہ اچھی طرح سے دکھایا جا رہا ہے۔ یہ صرف ایک جو کیتھیٹر ہوتا ہے وہ کیونکہ اس کا مثانے کی جو لینتھ ہوتی ہے نا نالی کی ٹیوب کی یہ بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ پورا کیتھیٹر یہ دیکھیں اندر گھس جاتا ہے، اندر چلا جاتا ہے، پھر ادھر تو سٹے نہیں کروا سکتے، اس لیے مجبوراً اس کے پیچھے جو ہے نیلٹن ڈرین جو ہے یہ ٹیوب ہوتی ہے اسے فکس کرنا پڑتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ پھر اس کے بعد یہ وہی بھینس ہے اسے چھکی لگوا دی ہے، اور یہ دیکھیں یہ وہی بچہ رات کو سرجری کی اور صبح جو ہے وہ بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے۔ کیا ہی بات ہے، ماشاءاللہ سے اللہ پاک کی طرف سے ہمیں یہ جو ہے یہ خوشی اللہ پاک نے ہمارے حصے میں اس کی شابش لکھ دی۔ تو یہ دیکھیں یہ وہی سوئچر والی جگہ ہے جہاں سے ٹانکے لگائے تھے رات کو، یہ دیکھیں، اور بچہ جو ہے دودھ پی رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہ پیچھے اسے پیشاب والی نالی لگی۔ تو ہم جو ہے ایک اچھے ڈاکٹر کو جو ہے ہار نہیں ماننی چاہیے۔ میں دوسرے اپنے ڈاکٹر صاحبان سے وہ بھی کرتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں جانور کی جان بچانے کے لیے، بھرپور کوشش کیا کریں آخری سانس تک۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے فارمر کتنا خوش ہوا کھڑا ہے، تو یہ کوشش کرنے سے اللہ پاک برکتیں ڈال دیتا ہے اور جو ہے آپ کے کام میں جو ہے خوبصورتی آ جاتی ہے۔ یہ دیکھیں جانور ایسے کھا رہا ہے کہ ماشاءاللہ اسے کچھ ہوا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ نفاست والی سرجری پیار سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ وہ سٹیچنگ والا ایریا یہاں سے ٹانکے لگائے تھے، تو ہماری تھوڑی سی کوشش سے جو ہے 2 جانیں بچ گئیں۔ اللہ پاک کا ہم پہ فضل ہے، کرم ہے الحمدللہ تعالی۔ تو یہ دیکھیں اب اسی جانور کو یہ اب اسے 10-12 دن ریسٹ کروا کے انجیکشن اینٹی بائیوٹکس لگاتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھیں یہ فالو اپ کیس ہے، یہ 20 سے 22 دن کے بعد یہ زخم بالکل کلیئر ہو گیا ہے، اور ہم جو ہے اس کے سوئچر نکالنے آئے ہیں آج۔ یہ جانور ماشاءاللہ بالکل آپریشن کمپلیٹ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو پچھلا نشان ہے یہ چھکی لگانے کا نشان ہے، یہ زخم بالکل اوکے ہو گیا۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔